الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى في موضع آخر إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پرنور محفل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا فانی میں تخلیق انسانیت کے بعد خالق کائنات نے ایک فرد کو دوسرے فرد کی خدمت پر کسی نہ کسی طرح معمور کر دیا، اور فطرت انسانی میں یہ بات رکھ دی کہ اپنے اوپر ادنا سا احسان کرنے والوں کو یہ ہمیشہ نگاہ مشکور سے دیکھتی ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی شخص کسی ایک فرد پر احسان کرتا ہے، کسی ایک جماعت پر احسان کرتا ہے، لیکن میں جس ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ذات تو ایسی ہے جس نے پوری انسانیت پر احسانات کی بارش برسائی، جس کا ابر کرم اس قدر برستا ہے کہ اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کر کے روئے انور پر مسرت و مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، جو مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہو کر معصوم بچیوں کی جان بچا کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی پر احسان کر دیتے ہیں۔ اگر قیامت تک کوئی بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے تو یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے، کوئی والدین اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں تو یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے تو یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے، اگر کوئی طالب علم استاد کا احترام کرتا ہے تو یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے، اگر کوئی استاد طالب علم کے مسافر پر دست شفقت رکھتا ہے تو یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے۔ غرض جب دنیا میں کوئی شخص دوسرے سے نیکی کرے گا میرے پیغمبر کا ابر احسان برستا نظر آئے گا۔ میرے بھائیو، اس عظیم ہستی کے احسان کی ایک جھلک آپ کو 1400 سال قبل مکہ کی سرزمین پر دکھاتا ہوں کہ مکہ فتح ہو رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے پیغمبر کے دست و بازو بن کر ساتھ آ رہے ہیں۔ یکایک ایک صحابی رضی اللہ عنہم فرط خوشی میں نعرہ بلند کرتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج جنگ و قتال کا دن ہے۔ محسن انسانیت کے گوش مبارک میں یہ آواز پڑتی ہے، ابر احسان جوش میں آ جاتا ہے، فوراً جواب دے دیتے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو انسانیت پر احسان کرنے کا دن ہے۔ پھر چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ فقط قولی دعویٰ نہیں بنتا بلکہ صحن کعبہ میں اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر کے انسانیت پر احسان کا حق ادا کر کے واضح کر دیا کہ میں پوری انسانیت پر محسن بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا میں انسان پر دو قسم کے احوال آتے ہیں، کبھی خوشی ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے۔ اپنی خوشی کے وقت ہر کوئی دوسرے پر احسان کرتا ہے، لیکن غم کے وقت کوئی نہیں کرتا۔
لیکن میرا دعویٰ میرے آقا نے دونوں میں انسانیت کو یاد رکھا ہے۔ جب میرے آقا آسمانوں پر گئے، اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے محسن انسانیت جواب دیتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قیامت تک آنے والے ہر صالح پر اس محسن کا احسان چمکتا رہے گا۔ دوسرا موقع یہ غمی کا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن سے بڑھ کر کون سا دن غمی کا ہے، جس میں لا تزر وازرۃ وزر اخرى کا عالم ہوگا۔ کائنات کا یہ عظیم محسن وہاں پر بھی رب امتی کی صدا لگا کر انسانیت پر ابر احسان برستا نظر آتا ہے۔ مسلمان بھائیو، دنیا میں جو کسی پر ادنا احسان کر دے، قرآن سے ان اللہ یحب المحسنین کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، اسے اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جو پوری انسانیت پر احسان کرے وہ اللہ کا کس قدر محبوب ہوگا۔ میرے پاس وہ الفاظ کا ذخیرہ نہیں جس سے اس محسن اعظم کے احسان کو بیان کروں۔ پوری انسانیت سجدریز ہو کر بھی اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہے، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ حیوان ناطق سے انسان کامل بنا دینا یہ بھی میرے پیغمبر کا احسان ہے۔ آخر میں ان کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہوں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کائے جو اور جواہر لٹائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔